نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم سامعین گرامی قدر، آج انشاءاللہ العزیز سورہ ہود کا بقیہ حصہ اور سورہ یوسف کی تلاوت کی جائے گی۔ سورہ ہود کے جس کا آغاز 12ویں پارے کے بالکل آخر سے ہے، اور اس سورت کو اس بات سے بھی اہمیت حاصل ہے کہ یہ تقریباً پوری سورت سابقہ اقوام کے احوال پر مشتمل ہے، اور خاص طور پر قوم ہود کے تذکرے کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ ہود بیان کیا گیا ہے۔ یہ پوری سورت مختلف عبرتوں اور مختلف نصیحتوں سے سرشار ہے، اور اللہ رب العزت کے عذاب کے تحت جو اقوام آئیں ان کا تذکرہ بالتفصیل اس سورہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ آج کی تلاوت کا جب آغاز ہے تو آغاز کے ساتھ ہی قوم عاد جسے ذکر کیا گیا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ قوم عاد کی جانب ان میں سے جناب ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ یہ قوم جس کی جانب حضرت ہود علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا، یہ اپنی جسامت اور اپنے قد و قامت کے حوالے سے شہرت رکھتی تھی۔ جسمانی طور پر اللہ رب العزت نے ان کو بہت وسعت عطا کی تھی اور مضبوطی اور پختگی عطا کی تھی۔ لمبے قد تھے اور جسامت کے اعتبار سے بڑے مضبوط اور قوی تھے، جس کا انہیں بہت زیادہ گھمنڈ اور فخر رہتا تھا کہ کون ہے جو ہم سے آ کر ٹکرائے گا کہ ہم انہیں اپنے ہاتھوں میں گویا کہ مسل دیں گے۔ تو جب اس قوم پر عذاب آیا تو وہ عذاب اس قدر زوردار تھا کہ ان کے جو اجسام جو درختوں کے تنوں کی طرح مضبوط تھے، فرمایا کہ زمین پر ان کے جسم ایسے ہی پڑے ہوئے تھے کہ جیسے درختوں کے کٹے ہوئے تنے پڑے ہوتے ہیں، اور وہ بالکل بے سدھ تھے، اور ہر طرف ہلاکت ہی ہلاکت تھی۔ اور سب کچھ دکھانے کے بعد رب ذوالجلال نے اس جانب اشارہ فرمایا کہ حقیقی طاقت اور قوت جو ہے وہ رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد جناب صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے، جسے قوم سمود کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ ان پر جو عذاب نازل کیا گیا وہ ایک زوردار اور خوفناک چیخ کی صورت تھی، اور وہ چیخ اس قدر زور آور تھی کہ ان کے کانوں کے ذریعے سے وہ آواز جب ان کے جسموں میں داخل ہوئی ہے تو اس آواز کی شدت نے ان کے جو بھیجے ہیں ان کو پگھلا دیا، اور ان کے بھیجے، ان کے کان، ان کے ناک اور آنکھوں سے باہر آ گئے۔ اور یہ عذاب کی کیفیت کو قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر فرمایا، اور پوری قوم کو جو ہے وہ صفِ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد قوم لوط کا تذکرہ ہے، اور قوم لوط کے تذکرے سے پہلے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا ہے، چونکہ جناب لوط علیہ السلام جو ہیں ان کے ساتھ حضرت ابراہیم کی رشتہ داری بھی ہے۔ تو یہ عذاب کے فرشتے جو قوم لوط کی جانب جا رہے تھے، تو رستے میں ان کی ملاقات جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی ہے، اور وہ مشہور واقعہ کہ آپ نے ان کے سامنے بھنا ہوا بچڑا لا کر رکھ دیا، گویا اپنی ضیافت اور مہمان نوازی کا اظہار کیا۔ چونکہ جو آنے والے تھے وہ انسانی شکل میں تھے، لیکن اصلاً وہ فرشتے تھے، تو فرشتے کھانے سے پاک ہوتے ہیں، تو انہوں نے جب کھانے کی جانب ہاتھ نہ بڑھایا تو اس پر حضرت ابراہیم کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ کوئی دشمن تو نہیں جو مجھے نقصان پہنچانے آئے ہیں۔ تو پھر ان فرشتوں نے جو ہے وہ اپنی حقیقت کو ظاہر فرمایا اور کہا کہ ہم اللہ رب العزت کی جانب سے بھیجے گئے ہیں، اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط،
ہم قوم لوط کی جانب جو ہے وہ جا رہے ہیں، تو رستے میں ہماری آپ سے ملاقات ہو گئی، ہم انسان نہیں ہیں بلکہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو اس موقع پر آپ کو یہ بشارت اور خوشخبری بھی دی گئی کہ اللہ رب العزت اے ابراہیم آپ کو اولاد عطا فرمائے گا کہ جس کا نام اسحاق ہوگا، اور پھر ساتھ یہ بھی بشارت دی گئی کہ اسحاق کے بھی ایک بیٹے ہوں گے کہ جن کا نام یعقوب ہوگا۔ تو یہ ساری تفصیل اور یہ واقعہ بھی آج کی تلاوت میں موجود ہے۔ پھر قوم لوط کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد جناب شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے، جو قوم مدین کہلاتی ہے، ان پر جو عذاب تھا وہ ناپ تول کی کمی کی وجہ سے تھا۔ ان پر جو عذاب نازل ہوئے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس پوری قوم کو زمین سے آسمان کی جانب اٹھایا گیا، اور پھر آسمان کی بلندی سے انہیں زمین کی جانب پٹخ دیا گیا، اور نیچے انسانوں کے صرف ذرات تھے اور ٹوٹی ہوئی ہڈیاں تھیں، اور ان کا جو جرم اور ان کا جو گناہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جناب معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ لوگ گئے تھے اور جا کر ان سے کہا کہ قحط سالی بہت زیادہ ہو گئی ہے، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ رب العزت بارش عطا کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فلاں شخص کے جو اس کی پرچون کی دکان ہے اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ دعا کرے تو اللہ رب العزت دعا قبول فرمائے گا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ایک دکان چلانے والا اور کاروبار کرنے والا شخص کیسے مستجاب الدعوات ہو سکتا ہے۔ بہرحال ایک بزرگ کا کہنا تھا تو وہ ان کے پاس چلے گئے، اور اس بزرگ سے کہ جو پرچون کی دکان پر بیٹھ کر خرید و فروخت کر رہا ہے، دال چاول اور آٹا چینی بیچ رہا ہے، اس سے کہنے لگے کہ آپ دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ فرمایا کہ انہوں نے بارش کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ بارش برس گئی۔ لوگوں کو اور زیادہ تعجب ہوا کہ یہ کتنا برگزیدہ بندہ ہے، اگرچہ یہ دنیاوی مشاغل میں مصروف ہے لیکن رب کو اتنا محبوب کیوں ہے؟ تو جب پوچھا گیا جناب معروف کرخی سے کہ اس کے پاس ایسا کون سا عمل ہے، تو کہا اسی سے جا کر پوچھ لو۔ تو جب اس شخص سے پوچھا گیا کہ ایسا کون سا کام کرتے ہو کہ تم دعا مانگتے ہو اور فوراً قبول ہو جاتی ہے، تو اس نے جواب میں کہا اور کام تو کوئی نظر نہیں آتا، لیکن ایک بات کی مجھے تسلی ہے کہ میں جو خرید و فروخت کرتا ہوں وہ پورا پورا تول کر کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی برکت مجھے عطا کر رکھی ہے کہ میں جو دعا مانگتا ہوں رب ذوالجلال قبول فرماتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایسے جرائم کہ محض ایک جرم کی وجہ سے پوری قوم جو ہے وہ صف ہستی سے مٹا دی گئی، اور ایسے پتہ نہیں کتنے جرائم کے مجموعے ہم جناب اپنی بغل میں لے کر صبح و شام پھر رہے ہیں، لیکن پھر بھی رب ذوالجلال کے عذاب سے محفوظ اور مامون ہیں۔ یہ جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محض صدقہ کرم اور ان کا طفیل ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں 3 دعائیں مانگی تھی، اور وہ دعائیں یہ تھیں کہ باری تعالیٰ میری امت کو ان کے چہروں کو عذاب کی وجہ سے مسخ مت کرنا۔ اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرمایا کہ ان کے چہروں کو مسخ نہیں کیا جائے گا، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ پوری اقوام کے چہرے مسخ کر دیے گئے، شکلیں بگاڑ دی گئی۔ دوسری دعا حضور علیہ السلام نے یہ مانگی تھی باری تعالیٰ میری قوم کو اجتماعی عذاب میں مبتلا مت کرنا کہ جیسے اور اقوام کو مٹا دیا۔ محبوب تمہاری یہ بات بھی مان لی گئی ہے۔ اور پھر تیسری دعا تھی باری تعالیٰ میری امت آپس کے لڑائی جھگڑے اور انتشار سے محفوظ رہے، تو فرمایا محبوب یہ امتحان آپ کی امت پر قائم رہے گا۔ جو دعائیں ہمارے حق میں مصطفیٰ کی قبول ہوئیں اس کا تو عملی اظہار ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجہ میں ہم پر ایک امتحان ہے کہ جو باہمی رسہ کشی مسلمانوں کے درمیان ہے وہ کل بھی موجود تھی، آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی، لیکن اصل امتحان ہمارا یہ ہے کہ ہم ان کیفیات میں خود کو کہاں پاتا دیکھتے ہیں۔ کیا ہم انتشار پھیلانے والوں کی صف میں ہیں، یا ہم معاملے کو فہم و فراست کے ساتھ، دانائی کے ساتھ صلح کی جانب لے جانے والے افراد میں داخل اور شامل ہیں؟ ہمیں اپنے آپ کو کیٹیگرائز کرنا ہوگا تاکہ کل قیامت کے دن ہم بیان کر سکیں اور بتا سکیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت تو ہم نے سمیٹی ہے، لیکن جو چیز ہمارے لیے امتحان تھی اس امتحان میں ہم کتنا کامیاب ہوئے ہیں۔ تو یہ قوم شعیب کا جو قوم مدین کہلاتی ہے، جناب شعیب علیہ السلام کی قوم، تو ان کا طویل تذکرہ یہاں موجود ہے۔ پھر جب یہ سورت ختم ہوتی ہے تو اس موقع پر جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حکم دیا گیا
کہ جو استقامت کا حکم کہلاتا ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا. اللہ اکبر. جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جو مسلمانوں کے پہلے مفسر ہیں، حضور کے صحابہ میں جو مفسر ہونے کے ٹائٹل سے ملقب ہوئے، اور خود جان کائنات نے ان کے لیے دعا فرمائی، باری تعالیٰ ابن عباس کو قرآن کا فہم عطا فرما. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے فاستقم کما امرت، فرماتے ہیں کہ جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت آیت کوئی نازل نہیں ہوئی. اور یہ جو روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، تو حضور کا اشارہ اس آیت کی جانب تھی کہ اس آیت کے بوجھ نے اور اس کے احساس نے جو ہے وہ مجھے بوڑھا کر دیا ہے. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ الاستقامت عند الشریعت فوق الکرامہ. اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں ہوا میں اڑتا ہوا اپنی کرامت کے زور پر نظر آئے، اس کا کمال کم ہے. استقامت پر قائم شخص کا کمال زیادہ ہے کہ اس نے ایک چیز کو تھاما اور مستقل تھامے رکھا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوبصورت فرمان ہمارے مد نظر رہنا چاہیے. حضور فرماتے ہیں کہ افضل الاعمال ادومها وان قل. حضور فرما رہے ہیں کہ بہترین اور افضل امر وہ ہے کہ جو مداومت کے ساتھ ہو، جو مستقل مزاجی کے ساتھ ہو اور استقامت کے ساتھ ہو، اگرچہ کم ہو لیکن مستقل ہو، تو اللہ رب العزت اس کی برکت، اس کا اثر، اس کے نتائج اس بندے کو عطا فرماتا ہے. اس لیے جو استقامت ہے یہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں قائم کرنے کی حاجت اور ضرورت ہے. یہاں تک کہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاتون کے بارے میں تذکرہ کیا گیا، رسول اللہ یہ وہ خاتون ہے کہ جو صبح روزے سے ہوتی ہے، رات عبادت سے ہوتی ہے، بڑی متقی پرہیزگار ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عبادت سے تھک جائے گی لیکن رب اجر دینے سے نہیں تھکے گا. یعنی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے نفلی عبادات کا، رب کو راضی کرنے کا، اعمال صالحہ کا ایسا طریقہ ہماری زندگیوں میں رائج ہو کہ اگرچہ کم ہو لیکن مستقل بنیاد پر ہو، مداومت کے ساتھ ہو اور تسلسل کے ساتھ ہو. یہ نہیں کہ 15 دن 20 دن ایک کام ہم سر انجام دیں اور پھر اس کے بعد اس کو ترک کر دیں کہ یہ بوجھ بن گیا. فرمایا کہ اس استقامت میں ان قلہ، اگرچہ کم ہو کی شان گویا کہ یہ بیان فرمائے گی کہ نہ تو بندہ اس سے بوجھ محسوس کرتا ہے، اور جب کم ہوتا ہے تو پھر اس کو مستقل بنیاد پر کرنا بھی اس بندے کے لیے آسان ہوتا ہے. تو یہ ساری تفصیل بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی. اس آیت کے آخر میں ایک آیت ہے کہ اس سورہ کے آخر میں جس میں فرمایا گیا کہ کسی بھی قوم پر جب اللہ رب العزت عذاب نازل فرماتا ہے تو بنیادی طور پر دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ ذکر کی گئی کہ اس قوم میں سے ایسے ہوش مند لوگ اٹھ جاتے ہیں کہ جو ان سے فتنہ و فساد کو دور کرتے ہیں. یعنی صلح کرانے والے لوگ، لوگوں میں محبت بانٹنے والے لوگ جو ہیں وہ اس سے جب اٹھ جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کا ان کی جانب عذاب آ جاتا ہے. اور دوسرا فرمایا کہ جب کوئی قوم حد سے زیادہ عیش پرستی میں اور گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو رب ذوالجلال کا عذاب اس قوم پر آ جایا کرتا ہے. ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا ہوگا. ہماری زندگیاں جو ہیں وہ ضروریات سے زیادہ اب آسائش، آرائش اور عیاشی کی جانب زیادہ نکل گئی. دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں نیسیسٹیز، اور بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں لگژریز. تو اب جتنا بھی انفلیشن کا ہمیں دورہ نظر آتا ہے، ہر طرف جناب یہ رونا ہے کہ ہاتھ میں ہی کچھ نہیں بچتا، جتنا کماتے ہیں سارا کا سارا لگ جاتا ہے، خرچے ہی پورے نہیں ہوتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ضروریات سے نکل کر آسائش اور عیش کی جانب نکل گئے ہیں، اور پھر عیش کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا. ضروریات کا تو کنارہ ہوتا ہے کہ جس سے زندگی کی جو شمع ہے وہ جلتی رہے، لیکن جو آسائش ہے، جو عیش ہے، جو عشرت ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. آپ ایک چیز کی جانب جائیں گے، دو دروازے کھول کر کھڑے ہوں گے تو پھر کبھی بھی آپ جو ہے وہ اپنے پاؤں کو دیکھ کر جو ہے وہ چادر کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے پاؤں نہیں پھیلاتے، بلکہ پھر آپ دائیں بائیں کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع ہو اور ہم اپنی ضروریات کو، اگرچہ وہ ضروریات نہیں ہوتی لیکن ہم اپنی ضروریات میں ان کو داخل اور شامل کرتے ہیں. اس بات پر بھی ہمیں ضرور غور اور فکر کرنا چاہیے. اگلی صورت جب شروع ہوتی ہے تو وہ عظیم الشان صورت ہے کہ جو
جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے اس عظیم نبی کے نام پر ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے حسن کی وہ شان عطا فرمائی کہ جن کی خوبصورتی آج بھی پہچان اور استعارہ ہے، جنہیں حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کی زندگی کے احوال کی خصوصیت یہ ہے، اس سورت کے علاوہ، سورہ یوسف کے علاوہ جناب یوسف علیہ السلام کا نام تو قرآن میں کہیں اور ملے گا، لیکن آپ کی زندگی کی کیفیت پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گی، ساری کی ساری اسی سورہ یوسف میں ملے گی۔ یعنی یہاں پر جمع کر دیا، قرآن کے دونوں انداز ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی مجتمع انداز بھی اور متفرق انداز۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے پارے سے لے کر اما پارے تک ہر پارے میں ان کا تذکرہ بکھرا ہوا، اور یوسف علیہ السلام سارے قرآن سے ان کا تذکرہ سمیٹ کر ایک سورت میں ذکر کر دیا گیا۔ فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ انفرادیت ہے کہ آپ کے نام پر جو سورت ہے، انہوں نے پوری اس سورت نے آپ کی زندگی کے تمام احوال کو اپنے آغوش میں سمیٹ لیا ہے، اور آپ کی ساری زندگی ایک کتاب کی صورت میں سورہ یوسف کے طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے احوال کی دلچسپ کیفیت یہ ہے، ہمارے گھر کا بچہ 7-8 سال کا ہو، اس نے کہیں سے سنا ہوگا، یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اسے کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلیکٹیولی ایک جگہ پر جمع ہے، اور بچے بچے کی زبان پر یہ واقعہ خود بخود جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال میں بہت سارے مقامات پر مماثلت ہے، یونیفارم کیفیات ہیں۔ جیسے قریش حضور کے بھائی تھے، خاندان کے افراد تھے، انہوں نے حضور سے حسد کیا، اسی طرح سے جناب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے جان کائنات امام الانبیاء جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے حسد کیا۔ یہ حسد کی بنیاد پر زندگی کی یہ مماثلت نظر آتی ہے۔ انہوں نے حسد کی بنیاد پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور یہاں جناب یوسف کے بھائیوں نے بھی حسد کی بنیاد پر آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور پھر وہ قتل کی مشاورت قرآن کی آیات میں بھی موجود ہے، اور سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کس کس انداز میں گویا کہ نقصان پہنچانے کی کوششیں کی گئی۔ جناب یوسف علیہ السلام کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ المکرمہ چھوڑنا پڑا۔ ساری کیفیات کے بعد جناب یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر بیٹھے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام تکالیف کے بعد مدینہ کی ریاست کے سلطان بن کر پوری کائنات کے سلطان بن کر ابھرے۔ تو یہ جو مماثلت ہے زندگی کی، تو اس اعتبار سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ حضور علیہ السلام نے ہمیشہ اخی کہہ کر فرمایا ہے۔ ایک مقام پر حضور فرما رہے ہیں کہ اخی یوسف اصبح وانا املح، فرمانے میرا بھائی یوسف جو ہے وہ میٹھا ہے، یعنی میرے بھائی یوسف کا جو حسن ہے وہ میٹھا ہے، انا املح، اور میرا جو حسن ہے وہ نمکین ہے۔ میٹھا حسن اور نمکین حسن، اس میں جو بنیادی فرق ہے وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ میٹھا حسن جو ہوتا ہے وہ کسی ایک طبقے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے حسن کے تذکرے بچوں نے نہیں کیے، مردوں نے نہیں کیے، بوڑھوں نے نہیں کیے، ان کے حسن کے تذکرے اس معاشرے کی خواتین نے کیے۔ یہ میٹھا حسن ہے۔ اور نمکین حسن کیا ہے؟ جو جان کائنات کا حسن ہے، ان پر علی المرتضیٰ چھوٹی عمر میں ہوں وہ بھی قربان جا رہے ہیں، ان پر سلمان فارسی ذوف کی حالت میں ہوں وہ بھی قربان جا رہے ہیں۔ فرمایا نمکین حسن وہ ہے جو ہر ایک پر اثر کرتا ہے اور ہر ایک اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا مقام کہ جب یہ ساری کیفیات، یعنی یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھ گئے، جناب یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے والد بزرگوار آ گئے، سارے معاملات ہو گئے کہ جناب بھائیوں کو اب معاف کرنا ہے، تو وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، بھائیو آج میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا، جو تم نے کرنا تھا تم نے کیا، اب میں جو تمہارے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی باز پرس نہیں، میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اور پھر جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تب بھی یہی فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں آج وہی فیصلہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، کہ آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، میں نے تمام کو معاف کر دیا ہے، اور تمام نے جو کچھ میرے ساتھ کیا میں نے سب سے درگزر کر دیا ہے۔ تو یہ جو یکجائی ہے اور یہ جو مماثلت ہے ان دونوں ہستیوں اور ان دونوں شخصیات کی زندگی کے احوال میں، یہ بھی ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں جو چند پیغامات ہیں جو اس صورت کے ہمارے مفسرین نے ذکر کیے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ملتے ہیں، ان میں سے چند میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کسی نعمت اور رحمت کا دروازہ کھولتی ہے۔ اس کو تسلیم کرنا مشکل ہے کہ بھائی مصیبت کا آنا کیسے نعمت اور رحمت کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو پھر یہ صورت بتاتی ہے کہ ہاں جب مصیبت آتی ہے تو پھر نعمت اور راحت کا دروازہ کھلتا ہے۔ مصیبت آئی کہ آپ کو کنویں میں ڈالا گیا، مصیبت آئی کہ آپ کو جو ہے مصر کی منڈی میں غلام بنا کر بیچا گیا، مصیبت آئی کہ آپ عورت کے فتنے میں مبتلا ہوئے، مصیبت آئی کہ آپ کافی عرصہ تک جیل کی کوٹڑی میں بند رہے، لیکن جو نعمت تھی اور جو راحت تھی وہ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جس شہر کی بازار میں آپ بک رہے تھے اسی ملک اور شہر کی شہنشاہی کے تخت پر آپ جلوہ افروز بھی ہو رہے۔ مصیبت کا بالآخر جو نتیجہ ہوا کرتا ہے وہ راحت ہوتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد جو ہے وہ آسانی ہے، اور یہ سکون قلبی کے لیے اور اطمینان قلبی کے لیے اتنا بڑا پیغام ہے سورہ یوسف کا کہ اگر کسی پر تکلیف آ جائے تو بے صبرا نہ ہو، بلکہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے مقدر میں تو نے راحت لکھ دی ہے، کبھی تو یہ مصیبت ختم ہوگی، راحت انشاءاللہ آنی ہی آنی ہے۔ پھر دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ تربیت جو ہے نا، تربیت وہ بہرحال اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ یہ وہ حقیقی تربیت کے جو جناب یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب کے گھر میں ہوئی، تو وہ مثالی تربیت اور اخلاقی کمال ہی تھا کہ ہر مصیبت کو آپ نے برداشت کیا، ہر شدائد کو آپ نے برداشت فرمایا، لیکن پامردی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ آپ کھڑے رہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو کلفت کے بعد راحت اور ظاہری جو ذلت تھی اس کے بعد وہ حقیقی عزت عطا فرمائی کہ ہر ایک کی زبان پر یوسف علیہ السلام کے پاک دامنی اور آپ کے کردار کا ہی چرچا اور ڈنکا ہمیں نظر آیا۔ پھر اس کے بعد جو اہمیت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو دو چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو، سلیکٹ کرنا ہو، معصیت اور مصیبت، سلیکٹ کرنا ہے ہم میں سے کسی فرد کو، ہمارے سامنے دو آپشنز ہیں کہ یا تو معصیت گناہ کو اختیار کر لو یا مصیبت میں پڑ جاؤ، تو ہم مصیبت سے بچنا چاہیں گے۔ لیکن جناب یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ معصیت سے جو ہے وہ مصیبت بہتر ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک بزرگ کا قول ہے کہ وہ بیمار ہوئے تو لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے تعزیت کرنے لگے، تکلیف میں تھے، جسم ٹوٹ رہا ہے اور شدید جو ہے وہ کرب کی حالت میں ہیں۔ لوگوں نے جب ان کی عیادت کی تو وہ جواب میں کہنے لگے الحمدللہ بمصیبت گرفتارم نہ بمعصیت، کہ میرا اللہ کا اس بات پر شکر ہے کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، معصیت میں گرفتار نہیں۔ ذرا فرق دیکھیے آپ کہ مصیبت میں گرفتار ہونے پر بھی رب کا شکر اس لیے ہے کہ مصیبت صحیح قبول ہے لیکن ہم معصیت سے بچے ہوئے ہوں۔ تو یہ پیغام ہمیں سورہ یوسف دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد صبر کی فضیلت اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی گویا کہ بہت واضح طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور سب سے اہم جو پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ جو رب کی تقدیر ہے، جو اللہ رب العزت نے لکھ دی ہے، رب کی تقدیر بہر صورت غالب رہتی ہے۔ آپ کے ساتھ دنیا کچھ بھی چاہے لیکن جو تقدیر کا فیصلہ آپ کے حق میں ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے تو پھر اس کا فیصلہ ٹل نہیں سکتا، اور اللہ رب العزت کسی کے ساتھ خیر اور عزت کا فیصلہ کر لے تو اس کو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے دل کو اس بات پر اطمینان دینا چاہیے کہ رب کا جو ہمارے حق میں فیصلہ ہے
اول تو وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، لہٰذا اسی میں خوش رہنے کی کوشش کی جائے۔ جب رب کی مرضی اور رب کی تقدیر پر بندہ مطمئن ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ یہ وہی مطمئن شخص ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے نفس مطمئنہ، تیری شان یہ ہے کہ تو نے یہ کمال اور مرتبہ پایا ہے کہ تو نے اپنے آپ کو رب کے سامنے سرنڈر کیا ہے، اب لے تیری لیے شان کیا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اپنے رب کی جانب تو اس حالت میں داخل ہو جا کہ تو رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، جنت کے دروازے تیرے لیے کھول دیے گئے ہیں، جہاں چاہا تو جا کر رب کی اس جنت میں پڑاؤ ڈال لے اور مسکن بنا لے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان صورتوں کے یہ جو احکامات ہیں اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی توفیقات عطا فرمائے۔